بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ سید سلیمان گیلانی نے 16 مئی 2002 کو تلا گنگ میں ایک جگہ محفل نعت میں یہ واقعہ سنایا کہ حضرت اقدس خواجہ خواجگان مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزشتہ سال مدینہ شریف کی حاضری میں رفاقت رہی۔ اس دوران ایک موقع پر آپ روزہ اطہر کے سامنے بیٹھے تھے کہ میں نے عرض کی حضرت کوئی خاص وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ مدینے کی حاضری بار بار ہوتی رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ میں نے عرض کی حضرت فلاں کام ہو جائیں، کوئی خاص عمل بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ پھر میں نے عرض کیا حضور دل بہت پریشان ہے، کچھ خاص عمل ارشاد فرما دیجئے۔ تو آپ نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے ورد کرا کرو۔ بے شک درود پاک ہی سب سے خاص وظیفہ ہے، اور جس کے پاس یہ وظیفہ ہے اس کی تمام حاجات خود بخود پوری ہو جاتی ہیں، تمام کام بن جاتے ہیں۔ بس کوئی کامل یقین سے پڑھنے والا ہو تو ثمرات اور برکات دیکھیں کہ اس کے وہ ثمرات اور برکات ہیں کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کی فہرست میں نام مولانا احتشام الحق رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بے پناہ محبت تھی۔ درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے، اور درود تنجینہ مولانا صاحب کا سب سے محبوب درود شریف تھا، اور یہ درود ان کے شب و روز کا معمول تھا۔ یہاں تک کہ اپنے بچوں اور ان سے متعلق جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو بھی آپ یہی درود پاک پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ ایک بزرگ عارف باللہ نے مولانا کے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے ان کی خیریت دریافت کی، تو مولانا مرحوم نے فرمایا کہ الحمدللہ میرا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کی لسٹ میں لکھ لیا گیا ہے۔ اب جن کا نام ان لسٹ میں ہونا وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں الحمدللہ، انہیں کہیں کوئی ناکامی نہیں ہوتی۔ درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے، اور دین اور دنیا اور آخرت کے کسی کام میں کبھی ناکامی نہیں ہوتی الحمدللہ۔ چک لالہ اسکیم نمبر 3 راولپنڈی کے رہنے والی ایک خاتون نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غازی احمد آج کل تو درود شریف کی بارش کر رہے ہیں۔ جناب غازی احمد کی سوانح حیات کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ سرگودا کے کسی بزرگ نے آپ کو 1993 میں یہ درود شریف پڑھنے کو بتلایا تھا، اللہم صلی وسلم علی النبی الرحمہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے لگے الحمدللہ۔ تو یہ سب درود پاک کی برکات ہیں۔ درود پاک میں ایسے لطف پوشیدہ ہے کہ ایک بار پڑھنا شروع کریں اور دل لگ جائے تو بس پھر دل کہیں اور لگتا ہی نہیں۔ دل چاہتا ہے کہ اپنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام سے ایسے جڑیں کہ بس پھر دل چاہتا ہے کہ سب سے تعلق ختم ہو جائے، اور درود شریف پڑھنے والے کے دل سے دنیا کی محبت تو خود بخود ہی نکل جاتی ہے، قناعت پسندی خود بخود آ جاتی ہے، گھومنا پھرنا کھانا پینا دنیا کی رونقیں دل سے خود بخود نکل جاتی ہیں۔ بس دل چاہتا ہے کہ تنہائی ہو، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور درود شریف کا ساتھ ہو۔ اللہ کریم ہمیں بھی درود پاک کی ایسی برکتیں عطا فرمائیں، ایسا عشق عطا فرمائیں کہ صبح شام ہر وقت ورد زبان درود پاک رہے، دل سے درود شریف پڑھیں، محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی درود پاک کا خاص رنگ عطا فرمائے، درود پاک کی خاص برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، ہماری نسلوں میں درود پاک کا فیض جاری و ساری ہو، ہمیں خود بھی پڑھنے کی توفیق دے اور پڑھوانے کی بھی توفیق دے کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑتی جائے، درود و سلام پڑھتی جائے، تمام غم مٹتے جائیں اور کام بنتے جائیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے مثال عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔